ایمان والوں، اے پرہیزگار لوگوں، اے نمازیوں، اے امت اسلامیہ کے رہنے والوں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں، اے نبی کے راستے میں چلنے والوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، چاہے گھر میں ہو پھر بھی ڈرو، چاہے تالاب میں نہانے کے لیے جاؤ پھر بھی ڈرو، چاہے بس کی سواری پر چڑھو پھر بھی تو اللہ سے ڈرو، چاہے تم کلکتہ میں رہو پھر بھی اللہ سے ڈرو، چاہے تم مدینہ میں رہو، چاہے سعودی عرب میں رہو پھر بھی تم اللہ سے ڈرتے رہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم اپنی جان میں اور اپنے دل میں یہ سوچ لو کہ ہم یہ کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ صحابہ کی بات دعوت ہے، کبھی اس نے نئے سال کو آنے میں مبارکباد دی ہو کسی کو، تابعین کے بعد سلف صالحین ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام شافعی ہے، امام ابو حنیفہ ہے، کبھی اس نے نیا سال آنے پر مبارکباد دی ہو، یہ مبارک یہ نیا سال جو ہے، یہ نیا سال جب امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کسی نے نئے سال کی مبارکباد نہیں دی ہو، تو یہ نیا سال کہاں سے آیا ہے، کہاں سے یہ ایجاد ہوا ہے؟ آئیے میرے بھائیوں نے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ نیا سال آیا تو کہاں سے آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 25 دسمبر کو پیدا ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا،
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. سنن أبو داود. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دینی ملی بھائیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھیڑ بکری کی طرح نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، انہی میں سے ایک ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ محترم ناظرین، آج اس خطبہ جمعہ میں جس چیز کو آپ کے سامنے رکھنا میں مناسب سمجھتا ہوں وہ ہے ہیپی نیو ایئر۔ نیا سال منانا کیا جائز ہے؟ جس کو ہم لوگ ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں۔ میری آج جو تقریر کی گفتگو ہوگی وہ ہے کیا نیا سال منانا جائز ہے اسلام مذہب میں؟ بڑا دلچسپ آج کا بڑا حساس موضوع ہوگا، شاید اس طرح کی بیان آپ ضرور سننے ہوں گے، لیکن بولنے کا سب کا کلا اور انداز الگ ہوا کرتا ہے۔ نیا سال میں جشن منانا، نیا سال میں خوشیاں منانا اور نیا سال میں مبارکباد دینا اور نیا سال میں اپنے گھروں میں لائٹ بتی سجانا اور نیا سال کرنا کیا اسلام میں اس کا حکم ہے؟ یہ سوال ہے میرا کہ نیا سال میں جشن منانا، نیا سال منانا، ہیپی نیو ایئر کہنا، نیا سال میں مبارکباد دینا اور شراب نوشی کرنا، کیا اسلام اس کا اجازت دیتا ہے؟
میرے بھائیوں، آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، سیرت کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ تاریخ، سیرت، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سالہ کی زندگی ملی ہے۔ ذرا غور سے سنیں گے، پوری دنیا اس تقریر کو سن لیں گے۔ آج کی تقریر جو ہوگی آپ کے سامنے، پوری دنیا کی لوگ اس کو دیکھ لیں گے کہ نیا سال منانا اور نیا سال میں ہیپی نیو ایئر کہنا اور نیا سال میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر پٹاخے پھوڑنا، شراب نوشی کرنا، شراب پینا، کیا اتنا بڑا جرم ہے؟ کیا اسلام میں اجازت دیتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ کی زندگی کھا کے دیکھ لیجیے۔ 63 سالہ کی زندگی میں نبی ہونے کے بعد، کئی سالہ نبی ہونے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نیا سال کی مبارکباد دی ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس نئے سال میں مبارکباد دی ہو کبھی؟ نبی کے بعد صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کبھی نئے سال آنے پر کسی کو نئے سال کا مبارک کی بات دی ہو؟ صحابہ کے بعد تابعین ہے، کبھی اس نے بھی نئے سال کو آنے پر مبارکباد دی ہو کسی کو؟ تابعین کے بعد سلف صالحین ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام شافعی ہے، امام ابو حنیفہ ہے، کبھی اس نے نیا سال آنے پر مبارکباد دی ہو؟ تو یہ مبارک، یہ نیا سال جو ہے، یہ نیا سال جب امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کسی نے یہ نئے سال کی مبارکباد نہیں دی ہو، تو یہ نیا سال کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے ایجاد ہوا ہے؟ آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ نیا سال آیا تو کہاں سے آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 25 دسمبر کو پیدا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے 25 دسمبر کو پیدا ہوا، اور 25 دسمبر میں جو پیدا ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشی کی بنا پر عیسائی لوگ، کرسچن لوگ، عیسائی، کرسچن، یہودی لوگ وہ 25 دسمبر سے لے کر کے 31 دسمبر تک خوشیاں مناتے ہیں، اور 31 دسمبر 12 بجے کے بعد جو ہوتا ہے نیا سال ہوتا ہے، اور اس رات میں جو ہے، اس رات میں وہ نیا سال اور خوشیاں مناتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، بم پہ گن پھوڑتے ہیں، لائٹیں جلاتے ہیں، شراب پی جا رہی ہے، نہ جانے اور کتنی برائیاں ہو رہی ہیں۔ آپ تو سماج میں رہتے ہیں، آپ تو گاؤں محلے میں رہتے ہیں، آپ کیا جانیں گے کہ نیا سال کس طرح سے منایا جاتا ہے اور کتنی برائیاں ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے سٹیوں کے اندر ہم نے گھوما ہے، گجرات کے اندر میں نے گھوما ہے، راجستھان کے اندر میں نے گھوما ہے، ممبئی کے اندر میں نے دیکھا ہے نیا سال کس طرح سے برائیاں پھیل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نیا سال دیکھیے، ہمارا نیا سال جو اسلامک ہے وہ محرم کے مہینہ سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا مہینہ نہیں ہے، ہمارا تو اسلام کی مہینہ ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اسی مہینہ سے مانیں گے۔ محرم سفر ہمارا تو 12 مہینہ ہے، ہم انگریزی کو کیوں مانیں؟
یہ جو ہے انگریزی تاریخ سے انگریزی مہینہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 12 مہینے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام میں بھی 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے ہیں۔ تو ہمارا نیا سال تو نیا سال محرم میں آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، آپ کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نیا سال جو 31 دسمبر کو جب 12 بجنے کے بعد پہلے سے وہ پلاننگ کرتے ہیں، 12:55 میں پلاننگ بناتے ہیں۔ جیسے ہی کانٹے جو ہے، کانٹا جب 12 بجے پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد اس کا تاریخ بدل جاتا ہے، انگریزی تاریخ 1 تاریخ ہو جاتا ہے۔ 1 جنوری میں جو رات میں جو برائیاں ہوتی ہیں، خدا کی قسم پوری سال میں اتنی برائی نہیں ہوتی ہے جتنی اس رات میں برائی ہوتی ہے۔ 364 دن ہے ایک سال، اور کیجئے گا، ایک سال میں 364 دن ہوتا ہے۔ 364 دن میں اتنی برائی نہیں ہوتی ہے، اس رات میں اتنی زیادہ برائی ہوتی ہے۔ اور یہ برائی کوئی ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم ہی کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، کرسچن کرتے ہیں، غیر لوگ کرتے ہیں، ان میں مسلمان بھی شامل ہیں، ان میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، باقاعدہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں، بڑے بڑے مال کے اندر باقاعدہ لڑکیاں رہتی ہیں، اسی رات میں لڑکیاں بھی رہتی ہیں ناچنے کے لیے، اور وہ ہجڑے سب جو ہے وہ بھی ناچتا ہے اور خود ان کے ساتھ بلاکار بھی کرتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اسی رات میں عورتیں زناکاری کے اڈے کھلے رہتے ہیں، اور لڑکیاں باقاعدہ شراب بھی پیتی ہے، اور لڑکا بھی شراب پیتا ہے، اور باقاعدہ اسی رات میں زناکاری عام ہو جاتی ہے، اور شراب بھی پی جاتی ہے۔ اسی رات میں پٹاخے بھی پھوڑے جاتے ہیں، لائٹیں بھی سجائے جاتے ہیں، اور ان پہ ہماری قوم کے مسلمان لوگ بھی شامل ہو کر ان پہ شرکت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام میں کرنا جائز نہیں ہے، یہ اسلام کا نیا سال نہیں ہے۔ ہم کیوں جائیں گے نئے سال منانے کے لیے؟ ہم نئے سال میں کیوں جائیں؟ اگر آپ کو بات بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو میرے بھائیوں، آج 1 جنوری ہے، چلو ہمارے ساتھ پکنک کیوں نہیں منا لو گے؟ نہیں میرے بھائیوں، ان سے کہو کہ دیکھو میرے بھائی، میں پکنک کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا، میں نیا سال منانے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کی کام میں تم، بھلائی کام میں، اچھائی کی کام میں تم مدد کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کی کام میں، غلط کام میں، گناہ کے کام میں تم ہیلپ نہ کرو، مدد نہ کرو۔ قرآن کریم چیخ کر کے، پکار کر کے کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم بھلائی کے کام میں، اچھے کے کام میں، نیکی کے کام میں تم بڑھ چڑھ کر کے ان میں حصہ لو۔
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کے کام میں، گناہ کے کام میں، گناہ کے کام میں ان پر شرکت نہ کرو. نہیں، ہم نہیں جائیں گے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا بھی ہے اور قہار بھی ہے. اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مصابیت کو اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے. اور اتنے احسان کون مناتے ہیں؟ یہودی لوگ، عیسائی لوگ، کرسچن لوگ، یہ تو مناتے ہیں. میرے بھائیو، یہ سب کام کرنا جائز نہیں ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں بتلاتا ہے کہ تم نیا سال مناؤ. ہاں، یہ کر سکتے ہو تم نیا سال میں. ابھی 2000 کیا چل رہا ہے؟ 21 چل رہا ہے، 2022 آنے والا ہے. تو آپ اس طرح سے منائیے کہ اللہ، ہم نے 2021 میں نہ جانے کتنی ہی برائیاں کر لی ہے، کتنے گناہ کے کام ہم نے کر لیا ہے. اے اللہ، یہ جو آج جو 1 جنوری جو ہے، 1 تاریخ، 1 مہینہ 2022 جو آج ہمارے سامنے پہ مستقبل ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں، اے اللہ میں اس رات کو میں گناہ استغفار کرتا ہوں. اے اللہ، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، اے اللہ تو انہیں ختم کر دے، اور اس سال سے پھر نئی شروعات ہم اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیں. آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہی نئے سال 1 تاریخ، ہیپی نیو ایئر، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یہ کیا ہے؟ مبارکباد دیتے ہیں. فیس بک پہ دیکھیے، واٹس ایپ پہ دیکھیے، میسنجر میں دیکھیے، بہت سارے نالائق لڑکے ایسے بھی ہیں، مجھے بہت مرتبہ ہیپی نیو ایئر کا مبارکباد دی ہے، لیکن میں نے اس کو ایسا تاوڑ توڑ اس کو میں نے جواب دیا ہے کہ وہ زندگی میں مجھے نئے سال کی مبارکباد دیں گے ہی نہیں. میرے بھائیوں، نئے سال میں کیک کاٹی جا رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے، بہت ساری خرافات اس دن کرتے ہیں. اپنے گاؤں محلے کو چھوڑ کر کے دور دراز چلے جاتے ہیں نئے سال کی خوشی میں کہ آج نئے سال ہے، چلو ہم جاتے ہیں، ندیوں میں جاتے ہیں، پہاڑوں میں جاتے ہیں، چٹانوں میں چڑھ کر کے وہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے، اور نئے سال کی خوشیاں میں مرغے، مسالے اور پلاؤ اور بریانی کا پھر کھانا شروع کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ بڑا اسپیشل کھانا ہوتا ہے، بیئر بار ہوتا ہے، دارو ہوتا ہے. نعوذ باللہ. اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، کس چیز کی تم نئے سال کا مبارک دے رہے ہو؟ کس چیز کی تم نئے سال کی مبارک بات کی خوشی منا رہے ہو؟ میرے بھائیوں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارا 1 سال اور گھٹ گیا ہے؟ 1 اینٹ اور گر گئی ہے، دیوار حیات سے اینٹ اور ایک گر گئی ہے، اور تم کہتے ہو، نادان کہتا ہے نیا سال مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر، ہیپی برتھ ڈے کا ٹو یو تم مناتے ہو. تم تو کبھی سوچا نہیں ہے کہ 2021 ختم ہو گیا، 2022 آ گیا. ہماری تو 1 سال کا جو ہے زندگی ختم ہو گئی ہے، 1 سال زندگی کم ہو گئی ہے. نالائق لوگ، کبھی تم نے سوچا نہیں ہے کہ ہماری زندگی 1 سال اور گھٹ گئی ہے، اور تم نئے سال مبارک مناتے ہو، نیا سال کا تم نعرہ لگاتے ہو. اتنا بھی ذرا بھی عقل نہیں ان کے اندر، شعور نہیں ہے کہ 2022 آیا ہے
اور 2021 ختم ہو گیا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اور زندگی بڑھ گئی ہے۔ اللہ، زندگی بڑھی نہیں، زندگی 1 سال اور گھٹ گئی ہے۔ نئے سال کون مناتے ہیں؟ جو بیوقوف ہوتے ہیں، جو اپنی زندگی کے بارے میں فکر نہیں ہے، وہی لوگ نئے سال مناتے ہیں۔ میرے بھائی، ان دنوں سے بچو اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ جس طرح سے جہنم میں جلتے ہوئے اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتے ہو، اسی طریقے سے اس دن تم اپنے بچوں کو جہنم سے بچا لو۔ گناہ کے کام سے اسے روکو، گناہ کے کام سے اسے منع کرو۔ میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے یہ فرمائے تھے، حیاتک قبل موتک، حیاتک قبل موتک، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ حیاتک قبل موتک، موت سے آنے سے پہلے تمہاری زندگی کو غنیمت سمجھو۔ پتہ نہیں موت کب آ جائے گی، کب تم چلے جاؤ گے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے موت سے آنے سے پہلے تم اپنی سوچ کو غنیمت سمجھو، موت سے آنے سے پہلے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد ایک میں نے آیت بھی پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے پرہیزگار لوگوں، اے نمازیوں، اے امت اسلامیہ کے رہنے والوں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں، اے نبی کے راستے پر چلنے والوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، چاہے گھر میں ہو پھر بھی ڈرو، چاہے تالاب میں نہانے کے لیے جاؤ پھر بھی ڈرو، چاہے بس میں سواری پر چڑھو پھر بھی تم اللہ سے ڈرو، چاہے تم کلکتہ میں رہو پھر بھی اللہ سے ڈرو، چاہے تم مدینہ میں رہو، چاہے سعودی عرب میں رہو پھر بھی تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم اپنی جان میں اور تم اپنے دل میں یہ سوچ لو کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اپنی نفس میں، اپنی جان میں یہ سوچ لو کہ ہم نے کل کے لیے کیا چیز تیاری کر رکھی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، خبر گیری کرتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو باخبر جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دیکھو، نئے سال کو مبارکباد دیتے ہیں، نئے سال مناتے ہیں، اس رات میں نہ جانے ہم کتنی گناہوں کے کام کرتے ہیں۔ شراب بھی پی جاتی ہے، اور شراب ایک ایسی چیز ہے، شراب پینے کے بعد انسان کیا کرتا ہے کچھ بھی پتہ نہیں رہتا ہے۔ مدینے کے ایک انصاری نے دعوت کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت کر کہ آج میرے گھر میں کھانا ہوگا۔
اس انصاری نے، مدینے کے انصاری جو ہے دعوت کی ہے، کھانا دسترخوان میں رکھا گیا ہے، کھانا کھانے کے بعد پھر شراب لا کر رکھ دیے۔ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب جو ہے حرمت حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت شراب پی جا رہی تھی۔ تو دعوت کی مدینے کے انصاری نے، کھانا لایا گیا، کھانا کھایا گیا، اس کے بعد شراب سامنے رکھ دی، اور پھر شراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جو ہے پی دی، اور پینے کے بعد اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ انصاری کہتے ہیں کہ مسجد کیوں جاؤں، چلو ہم لوگ یہیں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ پھر چٹائی بچھا دی وہیں پہ نماز پڑھنے کے لیے۔ اب مغرب کی نماز کی یا عشاء کی یہ راوی کی شک ہے، اب نماز شروع کر دی وہاں پہ، اور ایک انصاری صحابی میں سے جو ہے اس نے نماز شروع کر دی، امام بن گئے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں پیچھے تھے، مقتدی۔ اب جیسے ہی نماز شروع کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 7 آیتیں جو گاڑی صحیح چلی، 7 آیتیں ٹھیک، گاڑی صحیح چلی۔ اس کے بعد اس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ آیت اس طرح کی ہے، قرآن کی آیت اس طرح ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جن کو تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، غور کیجئے گا، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اس نے کیا پڑھ دی، قل یا ایھا الکافرون نحن اعبد ما تعبدون، اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی ان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ بدل دی اس نے، آیت کا ٹکڑا ہی بدل دیا ہے۔ اب شراب کتنی خراب چیز ہے آپ سمجھیے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ہے آیت، کہ تم جن کو عبادت کرتے ہو کافروں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اور یہاں پر نحن اعبد ما تعبدون، اے کافروں جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کو بھی عبادت کرتے ہیں۔ اب بتائیے اب کیسے ہم شراب پئیں گے؟ آج ہمارے شرابی پینے والے نہ جانے کتنی گالی دیں گے ہم، اللہ ہی بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو شراب کو چھوڑیے، شراب بہت گندی ہے۔ شراب پینے کے بعد وہ گھر آنے کے بعد اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بیٹی ہے یا بیوی ہے یا پتور ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ جو شراب کے نشے میں جو ڈوبے ہوئے رہتا ہے، فل پاور جس کو کہا جاتا ہے، پورا ڈاؤن میں شراب پی کے آیا، اور اگر سب بستر میں اگر لیٹے رہے گھر میں، بیوی بھی سوئی رہے گی، بیٹی بھی رہے گی، سب سوئے رہے گی، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ